حافظ علی رنگے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اور ان کے تمام رفقا جنہیں ہم لوگ فضائی دستے سے جانے جاتے ہیں، یہ پورا ایک موب جو ہے وہ فضائی دستے کا ہے۔ میں سب کو ایک شعر بولتا ہوں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بہت احترام کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ شخصیت۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ پروگرام لینے کا مقصد شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن جس کا صدر میں ہوں، میرے دوست احباب سمیر انڈین اور باقی جتنے جامی بھائی پر ہم لوگ سب ہیں، اور گمشدہ بچوں کا گروپ جو ہمارے ضیا مسکان صاحب ہیں، قلعہ تحریک گروپ جو ہمارے اطہر طارق اور باقی جتنے بھی تحریک لوگ ہیں وہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق گروپ جس کے ذمہ دار خیال اختر صاحب ہیں۔ ہم لوگوں نے 2 دن میں یہ پروگرام طے کیا کہ مالیگاؤں شہر میں جہاں دیکھو وہاں مفتی صاحب کو دان لگا رہے ہیں، کہیں 7 لاکھ کا روڈ، کہیں 1 کروڑ کا روڈ، کہیں 1.5 کروڑ کا روڈ۔ تو اسپورٹس کے بچے جو ہیں، کھیل کود کے بچوں کے لیے کیا؟ تو یہ تعلق سے ہم لوگ پرسوں مفتی صاحب سے ملے تو بولے میں بتاؤں گا، مولانا ہم سب کو بولے بلاؤ تمہارے اتنے اسپورٹ کے لورس ہیں، ان کو بتاؤں گا میں نے کیا کیا اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں کیا کرنے والا ہوں مالیگاؤں کے کرکٹ لورس کو، ہمارے جو ہے کبڈی ہے، ہمارا کھوکھو ہے، ہمارے باقی باسکٹ بال ہے، والی بال ہے، اس کے واسطے یہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کروں گا۔ تو یہ سب باتیں ہوئی اور اس کے واسطے پروگرام منعقد کیا گیا۔ کسی نے بلائی ہوگی کہ مفتی صاحب کا پروگرام ہے، مفتی صاحب کا ہم نے مہمان خصوصی اور ایسے بلایا ہے کہ بھئی آپ اپنے حساب کتاب ہمارے سامنے جو ہم آپ کے فضائی دستہ ان کے سامنے دیجیے۔ میرا اتنا ہی کہنا ہے، باقی سب مقرر لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ خدا حافظ، جے ہند۔ ان کے سامنے مفتی صاحب سے ملا تو مفتی صاحب ملا کہ گاجی صاحب کچھ ضرورت ہے کیا؟ بولا مجھے نا گاڑی کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب نے ایسی گاڑی دے نہ پیٹرول لگا، نہ ڈرائیور کا بھاڑا لگا اور نہ ناکا لگا، بس گئے اور ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے اور میرے ساتھ جو بچے لوگ ہیں تو اسی گاڑی پہ واپس آئے۔ اس گاڑی کا انتظام مفتی صاحب نے خالی سکندر کے جملے لگایا۔ تو یہ ہے رہنمائی کہ اچھے کام کے لیے مفتی صاحب اسی وقت تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، مفتی صاحب نے خالی مفتی صاحب نے خود ہو کے پوچھا کہ گاڑی صاحب کچھ چیز کی ضرورت ہے کیا؟ تو میں نے کہہ دیا، تو انہوں نے گاڑی کا انتظام کر دیا، اسی گاڑی سے میں عمرہ کرنے گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھے لگتے عمرہ ہوا۔ اور ابھی میرے بچے اور گرتے رہے ہیں کہ عمرہ بعد ابھی جو ہے میں انشاءاللہ اور 28 دن کے عمرہ کرنے جاؤں اور وہیں جا کر مفتی صاحب کے لیے اور شہر کے لیے اچھے ڈھنگ سے دعا کروں اور ان کے حالات کے لیے بھی دعا کروں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ جس طریقے سے آج یہ ایک رسید کھانے والا کے چکر میں لگ کے جنتا دل والے لوگ جو ہے مفتی صاحب کے خلاف جو پروپگنڈا کر رہے ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے ان کے مفتی صاحب کے سامنے۔ یہ خود کانگریس راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ساتھ ایک لڑکے دکھلے چن کے آ گئے تو گاڑی اور ڈنڈا کھان اپنی منشی بنوا لے گا۔ مفتی صاحب کے دم میں چن کے آئے اسلام پورے میں، آج تو ان کے پاس وارڈ بھی نہیں ہے۔ 150 لوگوں کا ٹولہ لے کے گھومنے سے کوئی وارڈ میں پوزیشن نہیں بن جاتی، شہر میں پوزیشن نہیں بن جاتی۔ اس طریقے کے احکامات مفتی صاحب کے دم پہ بنے ہیں۔ مفتی صاحب نے اتنا بڑا مرتبہ دیا جنتا دل سیکولر کو کہ بلند اقبال کو جو ہے گھر نیتا بنایا، ویٹ کا پاور دیا، اس کے بعد خان ہند کو، پھر اس کے بعد خان ہند کو جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی بنوایا۔ اور آج کیا چاہیے ان کو؟ بولے مفتی صاحب ہمارے دم پہ چنتے ہیں۔ ابھی تم تو ان کے دم پہ چن کے کیا مفتی صاحب کو دم پہ چنا کے لائیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آج تو ہم اتنا بول رہے ہیں، لیکن کل یاد رکھنا پورے شہر میں کارنر میٹنگ لے کر آپ لوگ اگر ہمارے خلاف چلے گئے تو غازی احمد اللہ خان کو پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہوٹل کی کرسی اٹھا کے کھڑے ہو کے ماحول بنا کر آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔
جو تعمیری روڈ گٹر اور تمام چیزیں، لیکن یہ جو مقصد ہے اسپورٹس کے تعلق سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. آج مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے بھی جانباز لوگ ہیں جو اسپورٹس کے لیے کہ کوئی بچہ کتا گولی نہ کھائے، کوئی بچہ کوئی غلط شوق میں نہ پڑے، اس کے سنجیدہ سمجھدار اور باشعور لوگ، ایسے لوگ جو اسٹیج پر آج اس ایسا پروگرام کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے قائد و محترم مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب بھی موجود ہیں. رمضان سے کچھ ہفتہ پہلے میں خود اس معاملے میں مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو مدعو کیا تھا، کم و بیش 200 لوگوں کے کھانے کے ساتھ، کہ مفتی صاحب آپ کا خدمات شہر کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جس میں خصوصاً قلعہ دیرا گروپ ایک ایسا گروپ ہے، آپ بھی جانتے ہو کہ جب کوئی بچہ گرنا ندی میں یا کسی بھی ندی میں ڈوبتا ہے تو وہ ڈوبنے والا بچہ یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ راشٹر وادی پارٹی کا ہے یا پھر وہ جنتا دل کا ہے یا پھر کانگریس کا ہے. وہ ایک انسانیت نوازی کی بات ہوتی ہے کہ یار وہ بچہ ڈوبا ہے، یہاں انسانیت کی بات ہے. اسی کے ساتھ گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ کی جانب سے بھی آپ کو پورا علم ہے کہ جب بھی کوئی بچہ شہر سے گمشدہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس سیاسی پارٹی سے ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کا بچہ ہے اور کہاں سے بچھڑا ہے اس کی ماں باپ سے اور اس کو کس طریقے سے ملایا ہے. ایسے کئی اہم موضوعات پر MIC پر ایک ڈونر گروپ جو کہ ہمارے گاؤں شہر کے اندر زچگی کے لیے خواتین کو بھی جو بلڈ لگتا ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بلڈ لگتا ہے، ان تمام نیک خدمات کے لیے ہم نے ڈاکٹر عارف انجم صاحب، فیاض افسر صاحب اور بھی دیگر جو ذمہ داران تھے، ہم لوگوں نے ایک بات مسورتی طور پر ہم لوگ کی آپسی میٹنگ ہوئی کہ مفتی صاحب کو بلا کے عوام کے سامنے کچھ ضروری باتیں اور کام ہیں اس کو کروانا لازمی ہے. ایک مہینہ قبل مالیگاؤں مہانگر پالیکا کمشنر بال چندر گوساوی صاحب سے قلعہ دیرا گروپ کے اگر احمد طارق صاحب نے ایک بھی گزارش کی تھی کہ ندی میں جو بچے نہاتے ہیں تیراکی نہیں آتی اور ڈوب جاتے، ایسے بچوں کے لیے اگر مالیگاؤں شہر کے اندر فری آف کاسٹ فری آف چارج اگر مالیگاؤں مہانگر پالیکا کی جانب سے سوئمنگ پول کا نظم کیا جائے تو اس بات پہ ہم لوگوں نے مفتی صاحب کو ہی یہ بات رکھی تھی. ایسے کئی سنگین مسائل ہیں، جب کوئی لاوارث شخص سے ملتا ہے، لاوارث بزرگ کو ملتے ہیں یا گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ کا سینٹر بنانا ہے، سوئمنگ پول کا انتظام کرنا ہے، ایسے بہت سے کئی اہم کام کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے آمدار صاحب سے اس بات کی گزارش کی کہ آپ ہماری اس شہر کے اندر جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مہینہ قبل قلعہ دیرا گروپ کے اگر ہم تارے نے کمشنر صاحب کے پاس ایک اپیل رکھی تھی، مگر ایک مہینہ ہو گیا اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اور یہ بات کو جب ہم لوگوں نے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس بات کا یعنی ہم سے بات کہی کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر جو نیم ہے، جو بھی قاعدے برمانے جو کام ہے اس کے اوپر پہلے ہم سمجھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کام ہوگا. تو یہ سب بہت ساری اہم اور بنیادی باتیں تھی، اس بنیاد پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اور یاد رہے کہ زیر اہتمام گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ، قلعہ دیرا گروپ، خدمت خلق گروپ، شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن ایک غیر سیاسی اور غیر سیاسی ادارہ ہے. اسے اس پروگرام کو سیاسی نظریے سے نہ دیکھتے ہوئے انسانیت کی نظریے سے دیکھا جائے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ پرشان حال لوگوں کی مدد کرنا اور ان لوگوں کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. تو میرا بیٹا ہے چچا بولتا ہے تو میں اس کو فون کیا کہ بیٹا اس سے پہلے بھی تیرے کو بولا تھا تو بائیکائی میں مت آ، اپنی پوزیشن کو سمجھ، فائدہ تیرا ہم پہ ہی ہے، ہمیں ہی بڑا فائدہ ہے. میرا بیٹا ہے تو میں کب چاہوں گا کہ اس کا نقصان ہو جائے. میں بولا دیکھ آج نہیں تو کل وقت تو آئیے، حالات ہو لیجیے، لیکن میں بتا رہا کہ مفتی صاحب کو میں ایک آدھ کام دیا کرا. مفتی صاحب کمال پورے میں میرے کو تاج محل بنانا ہے، اشرفی ٹاور کے نام سے میرا گھر بن گیا.
अगर मुफ्ती साहब उसमें मेरी कोई मदद नहीं करे होंगे तो ये तो मेरा जाती काम है ना, तो मैं जाती काम मेरा नहीं हुआ तो पूरे गांव को वाट लगा दो कि मुफ्ती साहब कोई काम नहीं करते। जाती मुफाद के लिए आज कल से मेरे दिमाग में एक बात है कि यकीन मानो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के सच्चे वर्कर हो। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कभी तुमको वर्कर की नजर से नहीं देखा है, मैं उनके बहुत करीब हूँ। अगर से एक महीना मुलाकात नहीं होते, आज एक आदमी बोल रहा था तुम और मुफ्ती साहब दिखतो की क्या बात है, तो नाराजगी चल रही है का लोगों को फिक्र है। कहता रहा मुफ्ती साहब मैं बहुत चावट आदमी हूँ, मगर समझ रहा है, मैं उसको फोन पे बोला मैं बहुत चावट आदमी हूँ, मगर समझ रहा है कि कहाँ रहे से अल्लाह ताला मुझे इज्जत दी है, तो ये भी कमाई बहुत बड़ी है। उसको फोन पे मैं बोला असर और मगरिब के बीच में मालेगांव में ये बात बोलने में मैं कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा कि एक वक्त ऐसा था कि मैं जहां तक समझता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का सबसे बड़े दुश्मन का नाम असर अशरफी था। लेकिन क्या बात है, क्यों इतना मुतासिर हो गया मैं, और मैं जिस अकायद और मजहब पे था आज भी वही हूँ, और उन बड़े बड़े उलमा से कि चौचा हो, बरेली के हो, बदायूं के हो, मालेगांव के हो, मेरा हर उन उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अच्छा ताल्लुक है। तो मैं बेवकूफ है या वो लोग बेवकूफ है कि मेरे को मुफ्ती साहब के लग से हटाते नहीं। तो उनको भी बोलना यही है, लोग जाते हैं बोलते हैं आभार भी देते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाइयों, दरअसल बात ऐसी है, मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के तमाम वर्करों से बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त एक मुकम्मल साजिश रची गई है और सबका साथ गार्ड हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है कल रात से। और कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है अभी हम समझ नहीं पाएंगे। असल में सबको फिक्र है कि नक्सल कब होइए, नक्सल कब होइए, नक्सल कब होइए, अरे नक्सल हो नहीं रहा है। और मुफ्ती साहब के एकदम खामोश समुंदर पनडुब्बी की तरह चल रहे हैं लोग, वो भी ठीक है यार, कुछ हलचल नहीं दिख रही है, कुछ हलचल नहीं दिख रही है। कब कारपोरेशन का इलेक्शन होगी, कब असेंबली का इलेक्शन होगी, तो अब खुद तो चाहिए, तो कुछ ऐसा करो कि मुफ्ती साहब के खिलाफ एक मार्च तैयार करो। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुफ्ती साहब के खिलाफ मुकम्मल एक साजिश हुई है, एक साजिश बनी गई है, एक प्रोग्राम तय है कि किसी भी तरह मालेगांव में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। हो नहीं पा रहा, आप लोग बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि एक इमाम के ताबे में आप लोग बैठ नहीं पा रहे। मुकम्मल प्रोग्राम है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। क्यों कि हम किस मजहब के मानने वाले हैं, हमें ये बताया गया है कि अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करो। तो एक मस्जिद के इमाम ने बड़े बड़े गुंडों को, बड़े बड़े फिरका परस्तों को ऐसा बना दिया कि मुफ्ती साहब जाते हैं तो वो बड़े बड़े गुंडे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। ये किरदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का। ये तकलीफ इनको है, ये तकलीफ है इनको कि लोग दो हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। मैंने उस दिन मीटिंग में कहा था कि मैं मुफ्ती साहब के साथ वोट मांगने गया था, अगर जो हमारे धर्म के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे गैर मुस्लिम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को भगवान का अवतार समझते थे, और पाँव छूने जाते थे, हाथ जोड़ते थे, पाँव पड़ने जाते थे, सर झुकाने जाते थे, मुफ्ती साहब को रोकते थे, मैं रोकता था। अच्छा मुखालफत भी है और इकरार भी है कि 80,000 वोट है मुफ्ती साहब के। तो सच्चाई जो पूछ जान के बोले 80,000 हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी ऐसी वोट है कि मुफ्ती साहब को किसी ने कहा था कि मुफ्ती साहब कभी तुमको चाय पिलाई क्या। मुफ्ती साहब तो सवाल किया गया था महल्ले के लोगों से कि मुफ्ती इस्माइल साहब कभी तुमको चाय पिलाए,
तो जवाब मैं दिया था कि हम बहुत बेवकूफ है, मूर्ख मुसल्लम तिलावत है और उनकी चर्चागिरी कराते, मुझे आनी पिलाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के लग ऐसे वर्कर है, खुदा बिकाऊ भांडे नहीं है। चाहे हमारा काम जाती हो नहीं हो, लेकिन हम रहेंगे तो मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने हमको इज्जत दी है और इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं। बहरहाल मैं जितने मेरे भतीजे जितने मेरे को चच्चा बोलते हैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमें अपने असलाफ की सुन्नत पे अमल करना है, कि हमें कैंची लेके नहीं चलना है, सुई और धागा लेके चलना है, हमको जोड़ना है। चाहे वो हिंदू भाई हो या कोई भी हो, सबको जोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है। अपने लीडर की ताकत अपन है। और अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल में मालेगांव में जो काम नहीं हुआ वो हमारे मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी मानेंगे इस बात की कि इस 5 साल दौर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की दौर में जितना काम मालेगांव में हो रहा है, आज तक किसी के दौर में इतना काम नहीं हुआ। तो यार वो फला आदमी काम करा रहा है, ये भी तो एक जादू का काम है ना, कि जिसका काम है वो कर रहा है, मुखालिफ भी काम कर रहे हैं। तो किसके दौर में काम हो रहा है? मुफ्ती इस्माइल के दौर में काम हो रहा है, और इतना काम किसी के नहीं हुआ। कुर्बानी का मतलब तो बोले यार क़यादत, हाउस में बात करो, हाउस में बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हाउस में अगर कोई शरीयत की बात करे, हाल में कोई कौम और मिल्लत की और इस्लाम की, मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक करे, अदा करे, अगर वो हमको ताजमहल नहीं भी बनाते तो चलेगा, लेकिन हमारी शरीयत में अगर कोई बात करेगा तो हम उसको जिंदाबादी बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुफ्ती साहब ने कहा था कि कुर्बानी का कोई नामुल बदल नहीं है, हमारे यहाँ कुर्बानी करना ही अफजल है, उसका कोई नामुल बदल नहीं है। तुम बोल रहे यार कुर्बानी की जगह कोई दूसरी चीज, कुछ दूसरा काम कर लो कुर्बानी की जगह। तो मुफ्ती साहब ने कहा था हज का कोई नामुल बदल नहीं, नमाज का कोई नामुल बदल, हाउस में बोलना वो भी बेका परस्तों के दौर में। और मुफ्ती साहब का दबदबा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, एकदम मट्टी मट्टी हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ भी हुआ। ये दिलों को जोड़ने वाले कायद का नाम है। उसके बाद तुम बोल रहे कि यार क़यादत का कुछ असर नहीं है। कौन सी क़यादत? ये बोला मैं अपने दबे तो बहुत बुरा लग गया कि कौन सी क़यादत करवाना चाहते, कौन सा दबदबा लाना चाहते। मेरे अजीज भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर सबकी नियत एक है, सब मुखलिस है, तो सब सियासी पार्टी को चाहिए कि एक धर्म गुरु, एक मौलाना, एक मुफ्ती के पीछे चलो। वैसे भी इस्लाम यही बोलता है कि अपने इमाम के पीछे चलो। अगर इमाम के पीछे चलोगे तो इस्लाम भी जिंदा रहेगा, मिल्लत भी जिंदाबाद रहेगी। बहरहाल अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, मुझे वो दिन याद आता है। मेरे मुफ्ती साहब मेरे नहीं थे, ये इतना वाकया बता के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक दिन अब्दुल खालिक खलका को मुफ्ती साहब बोले कि सबको फोन करके बुला लेना, कोई मीटिंग थी दारुल खैर की। मैं अब्दुल खालिक खलका को दूसरे काम में लगा दिया, और उसकी जो फोन की लिस्ट थी वो मैं ले लिया, और एक एक को फोन कर रहा था। जितने ख्वाहिशमंद थे, जो मौजूदा थे, मैं तो सबको पहचानता नहीं था, नया नहीं है, एंट्री हुई थी मेरी। तो फोन करते करते सबको फोन किया मैं। जब मोहम्मद आमीन, मोहम्मद फारूक हाउस में एंट्री करे तो अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूं, जब मोहम्मद आमीन, मोहम्मद फारूक हाउस में एंट्री करे तो सब ये बच्चे मेरे को बोल दिए, एक एक बुलाओ, एक एक बुलाओ, एक एक को बुलाओ। मतलब कहा में कहा हुआ, अरे मुझे एक ही नहीं बुलाएगा, अगर मेरे अलावा कोई बुलाया होता तो उसकी सहमत नहीं। ये मैं आपको हल्किया बयान दे रहा हूँ। और उस दिन से फिर मोहम्मद फारूक की एंट्री हुई
اور اللہ نے پھر اسے کارپوریٹر بنایا. ورنہ دوسری طرف گئے تھے تو لوگ ایسا بتا رہے, پتہ نہیں میرے کو, کہ کارخانہ بھی بک گیا تھا, فلانا بھی بک گیا تھا, دھماکہ بھی بک گیا تھا, اور اللہ نے پھر آزاد کر دیا. میری دعا ہے اور آزاد ہو جائے. تو یہ اس طرح فاروق کی انٹری ہوئی. تو کم سے کم اتنا تو پاس رکھنا چاہیے. اور اس بات کا وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر چچے ہی دوبارہ انٹری کرا دیں. تو اس طرح ہمیں احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے. ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور کہیں کہیں پر اختلاف رائے ہوتا ہے, گھر میں اختلاف رائے ہو جاتا, باپ بیٹے میں اختلاف رائے ہو جاتا. ارے میں تو کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے, تو اس کا کیا مطلب لوگ آ جائیں گے؟ اتنی گری حرکت یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مفتی محمد اسماعیل نے سب کو پھر سے دوبارہ کھڑا کیا ہے. آؤ ہم سب مل کر مفتی محمد اسماعیل کی طاقت بنے, ہمت بنے. اور مفتی محمد اسماعیل کو کوئی پرواہ ہے نہیں. یہ تو سچائی کہ بھائی کل کوئی دھوکہ دیتا, آج نکل جا رہا. کم سے کم ان کو بھی تو سمجھ میں آ گیا. یہ سب کو گلے لگائے تھے, جس کو چلنا سکھائے, آج وہ ان کو آنکھ دکھا رہے. تو اس سے حضرت کو بھی ایک تجربہ ملا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد الیکشن جلد سے جلد ہو, ایک اچھی ٹیم تیار ہوگی, اور ہمارے شہر کا جس طرح آج کام ہو رہا ہے اس سے بہتر کام ہوگا. اور یقین مانیے, میری بات کا بھروسہ مت کیجیے, آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ 25 سال میں جتنا کام شہر کے اندر ہو رہا ہے ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اگر لوگ کام کرتے تو اتنی بھاری اکثریت سے لوگ الیکشن نہیں آتے. کوئی مفتی صاحب کو سرکاب کا پھل نہیں لگایا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حاجی اطہر حسین اشرفی صاحب جو اپنے دلی جذبات, خیالات اور احساسات لفظی طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. میں شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مومنٹو مفتی صاحب کے لیے ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہے وہ مومنٹو پیش کر دیں. اور ان کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں, گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ, خدمت خلق گروپ اور قلعہ تحرات گروپ, اس کے ذمہ داران بھی آ جائیں. جو دیگر تحفے بوگے وغیرہ لائے ہیں وہ بھی پیش کر دیں. ڈاکٹر عارف انجم صاحب شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن کی جانب سے مومنٹو ہے. یہ چاروں تنظیموں کے دو ایک بھی ذمہ دار آ گئے تو کافی ہے. زوردار تالیوں کے درمیان چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے, چلے مقتل کی جانب اور چھاتی کھول دی ہم نے, بڑھانے پر پتنگ آئے تو چرخی کھول دی ہم نے, پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو, کھلی رہ جائے گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے, پڑا رہنے دو اپنے بوریے پر ہم فقیروں کو, کھلی رہ جائے گی آنکھیں جو مٹھی کھول دی ہم نے. شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن, گمشدہ بچوں کی تلاش گروپ, خدمت خلق گروپ, قلعہ تحرات گروپ کے ذمہ داران کی جانب سے شہر عزیز کے عبدالعزیز ایم ایل اے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور دیگر تحفے پیش کیے جا رہے ہیں. آئیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر شہر عزیز کے عبدالعزیز ایم ایل اے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو ان 4 مصروں کے درمیان آواز دینے جا رہا ہوں کہ وراثت میں ملا تھا جو وہی معیار باقی ہے, وراثت میں ملا تھا جو وہی معیار باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن, خدمت خلق گروپ, قلعہ تحرات گروپ, ان لوگوں کا آج کا یہ منعقد کردہ جلسہ ہے. میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ میری طرف سے
پروگرام نہیں رکھا گیا ہے. میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں. پرسوں شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر عارف انجم، خدمت خلق گروپ کے فیاض افسر، یہ دونوں صاحبان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ اسپورٹس کے تعلق سے ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر مہمان کی حیثیت سے کچھ وقت ہمیں دو گے تو ہم اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے تعاون اور آپ کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عارف انجم جو خدمت شہید عبدالحمید فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، ان کے تعلقات آج کے موجودہ منسٹروں سے کافی اچھے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر میرے تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں آپ کا ساتھ اگر مجھے مل جائے گا تو ہم اس شہر کے لیے کچھ فنڈ لا سکتے ہیں.